بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ایک ایسی شخصیت شامل ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کے شعر کو، آزاد کشمیر کے ادب کو آزاد کشمیر سے باہر بھی متعارف کروایا، دنیا بھر میں اس کو متعارف کروایا. بین الاقوامی شہرت کے حامل ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نامور شاعر، اور ایسے شاعر جن کو حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا، اور یہ پہلے کشمیری شاعر ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. میری مراد جناب احمد عطا اللہ. سر، آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت مہربانی حق نواز، آپ کا بہت شکریہ، اور کشمیر ڈیجیٹل کا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا. سر، آپ شاعر تو ہیں ہی، ساتھ آپ ہمارے آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. حال ہی میں آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا آپ افسری کی جانب یا بیوروکریسی کی جانب آپ بائی چانس آئے ہیں یا بائی چوائس آئے ہیں، اور ادب بھی آپ کا ساتھ رہا ہے، تو یہ دونوں چیزیں کیسے آپ نے مینج کی؟ جی، ادب میری پہلی محبت ہے، اور ایجوکیشن میں نے محکمہ تعلیم ہی پہلے جوائن کیا تھا، لیکن میں نے وہاں پر دیکھا کہ ترقی کے مواقع ذاتی طور پر یا خاندانی طور پر کم ہیں، تو میں نے پھر اس کو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بیوروکریسی میں انٹری کی. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے تعلیم میں ترقی کے مواقع کم ہیں. تعلیم تو بہت بنیادی عنصر ہے کسی بھی قوم کی ترقی کا، تو ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے کہ تعلیم کا جو شعبہ ہے وہ کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے تعلیم پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے. مثلاً تعلیم کو ایک ایسا محکمہ بنا دیا گیا ہے جس میں اگر کہیں کسی کی کوئی کھپت نہ ہو تو اس میں کو محکمہ تعلیم میں رکھا جاتا ہے. اس میں بیشتر لوگ مجبوری سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کے فیلڈ اور تھے. جی سر. تو ضروری تھا کہ ایجوکیشن میں ان لوگوں کو داخلہ دیا جائے، خاص طور پہ ٹیچنگ کی سطح پر، جن کا یہ پیشن ہوتا. جی سر. تو آزاد کشمیر سے باہر بھی آپ ادب، جیسا آپ نے کہا آپ کی پہلی محبت ہے اور پہلی ترجیح آپ کی ادب ہے، آزاد کشمیر سے باہر بھی آپ جاتے رہے، پوری دنیا میں آپ جاتے رہے. بیرونی دنیا میں آزاد کشمیر کے ادیبوں کے بارے میں، بیرونی ملکوں کے جو ادیب ہیں، شعراء ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے کہ بہت اوائل 80s مڈ میں اور اوائل 90s میں اس شہر میں فورم تھا، ایک کشمیر لٹریری فورم. جی سر. جو پہلے سرکل تھا، اس میں اعجاز نعمانی تھے، افتخار مغل، یامین، توصیف خواجہ تھے، ڈاکٹر فرزانہ فرح تھیں، علی عارفین تھے، اور میں بھی تھا. جی سر. ہم لوگوں نے مشاعرے کو گھروں سے، کونوں سے، کھدروں سے نکال کر ایک اچھی جگہ پر، ایک اچھے فورم پر لائے، اور یہاں سے لاہور، اسلام آباد تک مشاعرے کو پہنچایا، اور لاہور اور اسلام آباد کے شعراء کو، بلکہ پورے پاکستان کے شعراء کو یہاں انوائٹ کیا. جی سر. اور اس سے کشمیر کے لوگوں کا نام وہاں پر ہوا. جی. لیکن کچھ ہمارے دوست ایسے اٹھے جنہوں نے زندگی میں جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر چکے تھے، اور آگے ان کے بڑھنے کے چانس نہیں تھے. انہوں نے مشاعرے کو، میں اگر کہوں کہ جہاں سے نکلا تھا ادھر سے، یعنی ہم نے کونوں خدروں سے نکالا تھا، انہوں نے واپس کونوں خدروں میں ڈال دیا. جی سر. اس وقت پاکستان اور باقی دنیا میں کشمیر کے بہت کم شعراء کا نام ہے. سوشل میڈیا نے فائدہ پہنچایا، لیکن وہ جو فورم تھا، کشمیر لٹریری فورم اس کو لگا لیں، باقی ادارے، ان کا کام محدود ہوتا گیا، اور یوتھ کو خاص طور پر گمراہ کر کے تو مشاعرے سے. اور اچھا، اس میں ایک اور بات آپ غور کریں، شاعر کے لیے نہیں لکھتا. جی. تو اب مشاعرے کو شاعروں تک محدود کر دیا گیا. جی. جبکہ بیسیکلی شاعر مزدور کے لیے لکھتا ہے. حبیب جالب عام شخصوں، لوگوں کے لیے لکھتا تھا. جی. فراز کی شاعری عام لوگوں کے پاس تھی، فیض کی شاعری عام لوگوں کے پاس تھی، اور اس سے انقلاب آتا تھا. جی. تو ضروری تھا کہ دکاندار تک، ان پڑھ طبقے تک، کسان تک، وکیل تک، سیاستدان تک یہ شاعری پہنچے. تو اس کو واپس محدود کر دینا یہ بڑا ظلم ہوا ہے اس شہر اور اس ملک کے ساتھ. سر، جیسے آپ نے کہا حبیب جالب اور فیض جیسے شعراء تھے جو عوامی تحریک کے لیے لکھتے تھے، جن سے انقلاب آتا تھا. حالیہ گزشتہ دنوں میں آزاد کشمیر کے اندر ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک پریشر گروپ بنا،
اور اس نے حکومت پر بھی تنقید کی، بیوروکریسی پر بھی تنقید کی. عوام کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے عموماً کہ بیوروکریسی جو ہے، یہ افسر شاہی جو ہے، یہ کوئی کام نہیں ہونے دیتی اور یہ روڑے اٹکاتی ہے راہ میں، اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. اور ہمارے جو آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے اس کا استحصال کرنے میں بیوروکریسی کا بڑا ہاتھ ہے. آپ اس کمنٹ سے یا اس رائے سے کس حد تک متفق ہیں بینگ اے بیوروکریٹ؟ اچھا، بیوروکریسی کا کام کرنے کا سٹائل اپنا ہوتا ہے، اور وہ اور عوامی نمائندگان کا کام کرنے کا سٹائل اپنا ہے. مثلا ایک پٹکے سے آیا ہوا امیدوار جو پٹکے سے ووٹ لے کر آیا ہے، وہ چاہے گا پٹکے کی سڑکیں اچھی ہوں، لیکن بیوروکریسی بیٹھ کر دیکھے گی کہ کہاں کی سڑکیں زیادہ خراب ہیں، جی، یا مین لنک کون سے ہیں، یا بڑی آبادی کا ڈسٹرکٹ کون سا ہے، جی، یا ایمرجنسی کے راستے کس راستے پر زیادہ ہیں، کس سڑک پر زیادہ ہیں. جی، تو بیوروکریسی کی پرائیورٹی اپنی اس طرح ہوتی ہے. لیکن ایک اور بات بھی ہے، یہ جس تحریک کا آپ نے ذکر کیا، بنیادی طور پر جب آپ اپنے گھر کے فیصلے خود نہیں کریں گے تو پڑوسی کرے گا. جی، گیپ نہیں رہتا، خلا نہیں رہتا. تو جب منتخب نمائندگان نے اور بیوروکریسی نے بھی اپنا کام نہیں کیا یا کم کیا، یا کسی وجہ سے، کسی پریشر سے، نادیدہ پریشر سے وہ کھل کر نہیں کام کر سکے یا ان کو موقع نہیں دیا گیا، تو اس خلا کو پورا کیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی. اور میں اس حق میں ہوں. وہ اس لیے کتھارسس ہونا چاہیے. کتھارسس یہ پریشر کوکر کی طرح عوام کے جذبات ہوتے ہیں، یوتھ کے جذبات ہوتے ہیں. ان کو کہیں نہ کہیں وینٹ چاہیے، کہیں نہ کہیں روشن دان چاہیے، کھڑکی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور اس گیپ میں اس خلا کو انہوں نے بڑی اچھی طرح سے پر کیا ہے. سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو گیپ تھا عوامی نمائندگان میں، عوام میں اور یوتھ میں، اس کو پر کرنے کے لیے انہوں نے کافی اچھا کام کیا، اور آپ اس سے متفق بھی ہیں. ان کی ایک شرط تھی کہ ہمارے پاس سیکرٹریز کی تعداد کم ہو، جس کے میرے خیال میں ابھی نوٹیفیکیشن ہو بھی رہا ہے. اس سے کیا گورنمنٹ کا ہجوم سکڑ نہیں جائے گا، محکموں کا ہجوم سکڑ جائے گا، اور اس سے کام اچھا ہو سکے گا؟ الگ الگ محکمہ انڈیپینڈنٹ جو کام کرتے تھے وہ اب کم ہو جائیں گے، مرج ہو جائیں گے، تو جو کام کا پریشر ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اس سے آپ سمجھیں اس کو فائدہ ہوگا؟ جی، فائدہ ہوگا. اس کا آپ کو شاید اندازہ ہو کہ یہ محکمے پہلے تعداد میں کم تھے. جی سر. ان میں سے مثلاً ایگریکلچر سے متعلق 2-3 جو شعبے ہیں وہ اسی کا حصہ تھے، لیکن ان کو علیحدہ کر کے ان پہ سیکٹریز لگا دیے گئے، جس سے ہیومن ریسورس تو بڑھا، لوگوں کے لیے نوکریوں کے مواقع تو بڑھے. جی سر. لیکن آپ سوچیں کہ یہ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں پر ہم 3 لوگ ہیں، اس وقت ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ اور میں بول رہے ہیں، جی سر. اگر یہاں 20 لوگ ہوں تو وہ ایک دوسرے کا وقت ضائع کریں گے. جی سر. ہیومن ریسورس جتنا ضرورت ہوتا ہے اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے. جی سر. تو نیچرلی میرے اپنے اندازے کے مطابق 16 سے 20 تک کی تعداد بہت مناسب ہے سیکٹریز کی، اور یہی ڈپارٹمنٹس ہیں. یہی ڈپارٹمنٹس بھی میں نے. سر، آپ ملک سے باہر بھی جاتے رہے، وہاں کی یوتھ سے بھی آپ کا انٹریکشن ہوتا رہا، کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کی یوتھ میں اور جو بیرونی دنیا میں آپ نے سفر کیا وہاں کی یوتھ میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہم نے اپنی یوتھ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے. وہاں پر یوتھ کو ایک تو شروع سے تعلیم میں ڈگریز کی بجائے انہوں نے ووکیشنل ہاتھ بہت رکھا ہے. مثلاً وہاں پر ایک ابتدائی ایجوکیشن ہے جو 12 سال کی ہے، وہ سب کے لیے آلموسٹ لازمی اور مفت کے قریب کی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے تعلیم اتنی مہنگی کر دی ہے تاکہ لوگ ووکیشنل ٹریننگ حاصل کر سکیں، ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر سکیں اور ارن کر سکیں. جی سر. اس کی یہاں بہت ضرورت ہے کہ ہماری یوتھ کو 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اس 4 سال میں کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سکھایا جائے. یہ ہنر مدرسوں میں بھی سکھانے کی ضرورت ہے، اور یہ ہنر جیلوں میں بھی سکھانے کی ضرورت ہے، تاکہ جب یوتھ جیل سے باہر آئے ان کے پاس ایک ہنر ہو. جب وہ کالج سے 12 سال کی تعلیم حاصل کر سکیں
ان کے پاس 4 سال کی ایک ڈگری ساتھ ویلڈنگ کی، ہیئر کٹنگ کی، لکڑی کے کام کی، میسن کی، کوئی نہ کوئی ان کے پاس ہنر ہو. اور ہماری بچیاں جو کالجز میں جاتی ہیں ان کے پاس بھی 4 سال کا ہنر ایک ہو، تاکہ جو مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکتی وہ کسی نہ کسی ہنر کے تحت اپنے گھر کو، اپنے سوسائٹی کو چلا سکیں، اور معاشرے کا رنگ بدل جائے گا، آپ دیکھیں گے. جی سر. تو آپ نے جیسے کہا کہ آپ کا یوتھ کا اور ایجوکیشن کا آپ کا انٹرسٹ زیادہ تھا. اگر آپ اس فیلڈ میں ہوتے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہوتے، تو جو موجودہ ایجوکیشن ہے یا جو موجودہ نصاب ہے اس کو بدلتے، اس میں بہتری لاتے، اس میں کیا تبدیلیاں لاتے؟ جی بالکل. پہلا جو تبدیلی ہے وہ ہے کہ کلاس 5 تک تو میں کتاب اور ہوم ورک کے خلاف ہوں. جی سر. اس میں بچوں کو سیر تفریح کروائیں، بچوں کو مثلاً لاہور کے بارے میں پڑھا کر ہم کیوں بتانا چاہتے ہیں، ان کو لاہور لے جائیں، 4 جگہیں دکھائیں، ان کو بتائیں 4 لائنیں 5 لائنیں لکھیں، لاہور پہ ایک مضمون بن جائے گا. ان کو پٹکا لے جائیں، پٹکا دکھا دیں، ان کو ساری عمر نہیں بھولے گا. جی سر. بجائے اس کے کہ ہم پٹکا پر اس کو 1.5 صفحہ یاد کروانے کا رٹا لگوائیں. پریکٹیکل بہت ضروری ہے. 5th تک یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ ایجوکیشن بنیادی چیز ہے، وہ لازماً ہونی چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ 8 تک ایجوکیشن کر کے آگے زیادہ تر آپ کی ووکیشنل ایجوکیشن ہونی چاہیے. 8th کے بعد ایون ڈاکٹر کے لیے بھی، ایون انجینئر کے لیے بھی، جس فیلڈ میں بھی کوئی جائے، لیکن اس کے پاس 4 سال یا 2 سال، فرض کیا ایک بچہ میٹرک کے بعد اس کے گھر کے حالات نہیں ہیں کہ وہ مزید پڑھ سکے، تو اس کے پاس 2 سال کا ویلڈنگ کا ایک سرٹیفکیٹ جس میں تجربہ بھی شامل ہوگا وہ ہوگا. اس نے میسن کا کام سیکھا ہوگا، اس نے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھا ہوگا. وہ ہماری بچیاں بھی، بچے بھی، اور پوری دنیا میں اس وقت ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے. اس کی ہمیں بہت اچھی تربیت کرنی چاہیے، اور فیوچر ہمارا ہے. سر، آزاد کشمیر بھر میں آپ نے ڈیورنگ سروس جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ آپ رہے، آپ کی پوسٹنگ رہی. آزاد کشمیر میں جو ہیومن کیپٹل کی آپ بات کرتے ہیں، ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں، کس ایریا میں آپ نے یہ اسپارک زیادہ دیکھا؟ کس ایریا کی آزاد کشمیر کی جو یوتھ ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر نظر آئی کہ اس پر اگر کام کیا جائے، یا اس سیکٹر پر اگر کام کیا جائے یہ زیادہ بہتر نتائج دے سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 10 اضلاع جو ہیں وہ اس کی یوتھ بہت اچھی ہے. اگر پوٹینشل وائز دیکھا جائے تو مجھے لیپا کے لوگ زیادہ محنت کش لگے ہیں. ایون نیلم کے لوگوں کی تھوڑی سی تربیت ہو سکتی ہے، اور حویلی جو جتنے دور دراز ہیں اور وہ محنت کش ہیں، صرف ان کی محنت کو چینلائز کرنا ہے آپ نے کہ اس طریقے سے اگر کر لیں. اور اس میں میرا خیال ہے اسمال انڈسٹریز کو، ٹیوٹا کو، ان کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹیوٹا کو تو ابھی میرے خیال میں مرج کر رہے ہیں واپس. اس کو محکمے کو پی ایم صاحب کا اعلان تھا کہ ہم اس کو ایجوکیشن کے ساتھ ہی کریں. ایجوکیشن میں ہی نہ مرج کریں، بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے سینٹرز، جس طرح آپ تو چونکہ بہت کم عمر ہیں میرے مقابلے میں، تو میرے بچپن میں سکولوں کے اندر، کالجز کے اندر ایک کمرہ ہوتا تھا جس میں لکڑی کی چیزیں بنانا اور دیگر ہنر سکھائے جاتے تھے. ٹیوٹا کو ضروری ہے کہ سکول کی سطح پر لے جایا جائے، اور اسمال انڈسٹریز کو بھی، اور کالج کی سطح پر لیا جائے. 1st ایئر 2nd ایئر تک 12 سال میں سے 4 سال میں پروفیشن کوئی نہ کوئی سکھانا چاہیے یوتھ کو. سر، آپ سے آخری سوال، بیوروکریسی کی جو رائے ہوتی ہے، عوامی نمائندگان اس کو کتنا انڈوز کرتے ہیں اور اس پر کس حد تک عمل کرتے ہیں؟ جو زیادہ جمہوریت پسند ہوگا وہ بیوروکریسی کا دشمن ہوگا. اس کی مثال ہمارے سامنے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی بھی ہے کہ وہاں پہ اندرا گاندھی نے بہت سخت بیوروکریسی کے حوالے سے اقدامات کیے، اور پاکستان میں بھٹو صاحب نے بیوروکریسی کے بہت سارے آفیسرز کو گھر بھیج دیا تھا. اسی لیے بات یہ ہے کہ پولیٹیشین چاہتا ہے کام فوری ہو، اور پولیٹیشین کے بنائے ہوئے قواعد
جو اسمبلی کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں وہ بیوروکریسی کو اپنی حد میں رکھتے ہیں، وہ اسٹڈی کرتے ہیں. مثلاً فرض کیا ایک پولیٹیشین چاہتا ہے کہ فلاں جگہ پر انٹر کالج کھل جائے، اور پچھلے عرصے میں کھلے بھی. وہاں پر اساتذہ جو ہیں، پروفیسر جو ہیں، وہ 12 تھے اور اسٹوڈنٹ 3 تھے. جی. تو ایسے میں بیوروکریسی کیا کرے گی؟ بیوروکریسی واضح طور پر لکھ کر بھیجے گی اوپر کہ جناب یا اس کالج کو ختم کیا جائے یا ان اسٹوڈنٹس کو کسی اور قریبی کالج میں شفٹ کیا جائے. تو بیوروکریٹک سیٹ اپ کا ایک اپنا، اس کو وہ مادر پدر آزاد نہیں ہوتے فیصلوں میں. جی سر. وہ رولز کے تحت کرتے ہیں، اور رولز کون بناتا ہے؟ اسمبلی بناتی ہے، پولیٹیشین بناتے ہیں. چنیدہ لوگ جو ہیں وہ الٹیمیٹ اتھارٹی ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ ایم ایل ایز کو چنتے ہیں، کشمیر میں ایم ایل ایز چنتے ہیں پرائم منسٹر کو. جی. تو بیسیکلی آپ نے جو ووٹ دیا ہے وہ طاقت ہے ان کی. تو وہ واپس وہ قواعد بناتے ہیں جو بیوروکریسی کو رن کرتے ہیں. فرض کیا وہ آج لگا دیتے ہیں کہ جس کے نمبر کم ہوں گے وہ پہلے ملازمت پر لگے گا، تو یہی رول ہوگا. بیوروکریسی اسی پر عمل کرے گی. بیوروکریسی خود سے کوئی نہیں کر سکتی، خود سے کچھ نہیں کر سکتی. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان جو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بیوروکریسی ہے اس کے حوالے سے جو لوگوں کی رائے ہے اس میں کسی حد تک تو وہ اس سے متفق ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام ہے، اصل طاقت عوام کے پاس ہے. ان کا جو ووٹ ہے اس سے جو عوامی نمائندگان ہوتے ہیں وہ پھر پی ایم چنتے ہیں، اور پھر جو رولز بناتے ہیں ان پر بیوروکریسی کو عمل کرنا پڑتا ہے. اپنی شاعری کے حوالے سے اور یوتھ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی یوتھ کے اندر ٹیلنٹ ہے مگر اس کے پاس مواقع کم ہیں، اور ہم نے اپنی یوتھ کو ضائع کیا. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.